کلاس سال اول ایجوکیشن باب نمبر 3 تعلیم کی بنیادیں. اس میں آج ہم پڑھیں گے پہلا پوائنٹ نظریاتی بنیادیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء، کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیریت و عافیت کے ساتھ رکھے، ہم سب پر اپنا رحم فرمائے. جی عزیز طلباء، ہم نے تعلیم کی بنیادیں جو ہے اس کا تعارف پہلے لیکچر میں کیا تھا. آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے جو تعلیم کے 4 بنیادی جو تھے، 4 پوائنٹ تھے: نظریاتی بنیادیں، فلسفیانہ بنیادیں، نفسیاتی بنیادیں، سماجی اور معاشی بنیادیں. اس میں سے آج ہم پہلا پوائنٹ جو ہے نظریاتی بنیادیں جو ہیں اس کو ہم پڑھیں گے. عزیز طلباء، دیکھیے کوئی بھی نظریہ حیات زندگی کے بارے میں چند بنیادی سوالات کے جوابات کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے. مثلا دیکھیں کہ اس کائنات کا خالق کون ہے، کائنات میں انسان کا مقام کیا ہے، اس کائنات اور انسان کی تخلیق کا کیا مقصد ہے، کیا موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے یا موت ہی اس زندگی کا انجام ہے، اگر ان کا خالق ہے تو اس خالق کے ساتھ ان کا انسان کا رشتہ کیا ہے. یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جن کے صحیح جوابات کی روشنی میں نظریہ حیات کا تعین کیا ہوتا ہے اور اسے افراد معاشرہ کے لیے عمل تعلیم کی بنیادیں جو ہیں طے ہوتی ہیں. اس لیے سب سے پہلا ہم کریں گے اسلامی نظریہ حیات. عزیز طلباء، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، لہٰذا ہمارا کیا ہے، اسلامی نظریہ حیات کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. اسلامی نقطہ نظر سے یہ مادی کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم سے وجود میں آئی. اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور انسان کو جاننے، سوچنے اور سمجھنے کی قوت عطا کی. نیکی اور بدی کی بیٹا تمیز دی، اس سے جو اپنی سوچ، ارادے اور عمل کی آزادی دی. اس کائنات میں تصرف کے اختیارات بخشے. کس کی بات ہو رہی ہے عزیز طلباء؟ جی، انسان کی. تصرف کے اختیارات بخشنے کا مقصد آزمائش اور امتحان ہے کہ وہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو مان کر اور نافذ کر کے اس کائنات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ڈھالے. عزیز طلباء، ہم اسلامی نظریہ حیات زندگی کو دین اور دنیا کے 2 علیحدہ خانوں میں تقسیم نہیں کرتا، بلکہ کیا ہے، اسلامی نظریہ حیات جو ہے زندگی کو دین اور دنیا کے 2 علیحدہ خانوں میں تقسیم نہیں کرتا، بلکہ وہ زندگی کو ایک وحدت قرار دے کر پوری زندگی کو اللہ کی اطاعت پہ بسر کرنے کا تقاضا کرتا ہے. انسان کا مقصد تخلیق اطاعت الہی ہے. انسان اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی اور تربیت کا محتاج ہے. یہ ہدایت انبیاء علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کو عطا ہوئی ہے اور یہ ہدایت جو ہے ہمیں ہماری آخری کتاب قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخر الزماں ہے کی صورت میں موجود ہے. عزیز بات، انسان ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہے اور قیامت کے روز یہ جواب دہی ہی لازمی ہے. اب دوسرا کیا ہے، اسلامی تعلیم کا تصور. اب اسلامی تعلیم کا تصور بیٹا کیا ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے تعلیم انسان کی سیرت کی تعمیر و تشکیل اس انداز سے کرتی ہے کہ وہ خلافت الہی کے منصب پر فائز ہو سکے. ایک طرف وہ اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہو کر انہیں سر انجام دے سکے اور دوسری طرف کیا کر سکے، وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکے. گویا اسلامی تعلیم جو ہے خلیفۃ اللہ فی الارض کا شعور پیدا کرنے اور اس کے لیے تیاری کا نام ہے. عزیز طلباء، اسلامی تصور تعلیم عام تعلیم سے اس لحاظ سے بھی بیٹا مختلف ہے کہ عام تعلیم انسان کو معاشرے کے ایک شہری کی حیثیت سے تیار کرتی ہے، جبکہ اسلامی تعلیم اسے ایک مسلمان شہری کی حیثیت سے تیار کرتی ہے. عزیز طلباء، اسلامی تعلیم انسان کو خدا شناس، خود شناس اور کائنات شناس بناتی ہے. معرفت الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات اور اس کے احکام کو جاننا اور پہچاننا اسلامی تعلیم کی اہم بنیاد ہے. اسی طرح بیٹا انسان کے ذہن میں اللہ کی بندگی کا تصور راسخ کرنا اور کائنات کے حقائق کو سمجھ کر اس کائنات اور اس میں موجود قوتوں پر اللہ کی رضا کے مطابق حکمرانی کی صلاحیت پیدا کرنا اسلامی تعلیم پر کیا ہے، اسلامی تعلیم کا مقصود ہے. عزیز طلباء، اسلامی تعلیم کا مرکز و محور کیا ہے؟ جی، معرفت الہی ہے، اطاعت الہی ہے اور تیسرے کیا، رضا الہی ہے. یعنی کیا ہے، محور کیا ہے، معرفت الہی، اطاعت الہی اور رضا الہی کا اصول ہے. بیٹا اسلامی تعلیم ہدایت الہی کی روشنی میں انسان کی روحانی، ذہنی، جذباتی، جسمانی، معاشی اور معاشرتی صلاحیتوں کو جلا بخش کر اس کی شخصیت کی جامع اور متوازن نشو و نما کرتی ہے. جی، اگلا پوائنٹ ہے بیٹا تعلیم کی اسلامی بنیادیں.
بیٹا تعلیم کی اسلامی بنیادیں جو ہیں دیکھیں کیا ہیں. نمبر 1 پہ اسلامی نقطہ نظر سے حقیقت اصلیہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. علم کا حقیقی سرچشمہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. نمبر 2 پہ اسلامی تعلیم کا اساسی نقطہ یہ ہے کہ یہ کائنات خود بخود پیدا نہیں ہوئی بلکہ کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ کے منصوبے، ارادے اور علم کی بنیاد پر ہے. انسان کا مقام خلیفہ اور نائب کا ہے. اس کی زندگی کا مقصد بندگی رب ہے اور اپنے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے. نمبر 3 پہ بیٹا سب سے اعلیٰ قدر رضائے الہی کا حصول ہے. تعلیم کی اسلامی تشکیل و تنقید میں اصل نقطہ نظر ہی یہ ہے کہ انسان اللہ کا اطاعت شعار بن جائے. نمبر 4 پہ بیٹا اسلامی زندگی کے تمام پہلو کا احاطہ کرتا ہے. اسلامی زندگی کو دین و دنیا کے 2 حصوں میں تقسیم نہیں کرتا بلکہ وہ انسان کے کل کی حیثیت سے ایک جامع زندگی کے لیے تیار کرتا ہے. نمبر 5 بیٹا اسلام کے اساس وہ بنیادی تصور اور عقائد ہیں جن سے اسلامی جو نظریہ ہے بیٹا وہ تشکیل پاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی، معاشی اور معاشرتی تجربات بھی ضروری ہیں. عزیز طلبات آپ دیکھیں اگر دیکھا جائے تو دین کی سربلندی نمبر 7 پہ تعلیمی مقاصد، نصاب تعلیم، حکمت تدریس اور سارے جو عمل ہیں تعلیم کا فکری سرچشمہ قرآن مجید ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بیٹا نمبر 6 ہمارا اس میں رہ گیا تھا. نمبر 6 تھا اسلامی جو ہے اسلامی تعلیم کے 4 بنیادی عناصر تلاوت آیات، تزکیہ نفس، تعلیمی کتاب اور تعلیم حکمت ہے. اور 7واں میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ تعلیمی مقاصد، نصاب تعلیم، حکمت تدریس اور سارے عمل تعلیم کا فکری سرچشمہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخر الزماں ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں عمل تعلیم کو بروئے کار لایا جائے گا. نمبر 8 پہ بیٹا دین کی سربلندی، ملک اور ملت اسلامیہ کا تحفظ اور دعوت دین اسلامی جو ہے تعلیم کی روح ہے. نمبر 9 پہ بیٹا اسلامی تعلیم جو ہے معاشرے کے تمام افراد کے لیے یکساں موقع فراہم کرنے کا تقاضا کرتی ہے. نمبر 10 پہ اسلامی تعلیم کی اہم فکری اساس جو ہے آخرت کی فلاح کا حصول ہے. جی بیٹا آگے اگلا پوائنٹ ہمارا ہے اسلامی تعلیم کا تصور. عزیز طلبہ دیکھیں اسلام جو ہے اسلام دین فطرت ہے. یہ واحد دین ہے جس نے تعلیم پر سب سے زیادہ زور دیا ہے. بنیادی طور پر اسلام جو ہے تعلیم و تربیت کا کیا ہے؟ ایک نظام ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اچھا یہ کہا جائے نا جس کی عمارت کی پہلی اینٹ لفظ اقرا سے اٹھائی گئی جس کے معنی پڑھنا ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز اسی لفظ سے ہوا اور پہلی وحی میں تعلیم سے متعلق الفاظ کی 5 مرتبہ تکرار سے تعلیم کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. دیکھیں بیٹا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ترجمہ تم میں سے جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور جنہیں علم بخشا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ مزید کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ ترجمہ اللہ کے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی اعلیٰ نہیں اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے دی ہے. سورۃ آل عمران کی بیٹا یہ آیات کا ترجمہ تھا. اب دیکھیں بیٹا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ترجمہ اے پیغمبر ان سے پوچھیے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ زمر کی ایک آیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی ربی زدنی علما. سورۃ طٰہٰ کا ہے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. بیٹا ان آیات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام میں پڑھنا اور پڑھانا روز اول سے خصوصی اہمیت کا حامل رہا ہے. حصول علم اور اشاعت علم اسلام کا بنیادی تقاضا ہے. اسلام میں عمل تعلیم کی عظمت کا اندازہ اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لگایا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ معلم بن جاؤ یا متعلم اور تیسری حالت اختیار نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب اور رسالت کے تذکرہ میں واضح طور پر تعلیم جو ہے تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف میں شمار فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جس حیثیت کا اظہار فرمایا وہ یہ تھی مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تعلیم و تدریس کی اہمیت کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرے اور پھر اس کی تعلیم دے. عزیز طلبات اور بہت سے ارشادات جو ہیں اس میں ہیں کہ علم جو ہے جو آدمی علم کی تلاش میں نکلتا ہے وہ فی سبیل اللہ جہاد میں ہوتا ہے جب تک وہ واپس نہ آئے.
جی بیٹا آگے ہے ذرائع علم. بیٹا تعلیم کے عمل میں بنیادی طور پر انسانی زندگی میں حاصل شدہ مشاہدات اور تجربات نئی نسل تک پہنچائے جاتے ہیں. سورسز آف نالج ہے نا، یہ تجربات اور مشاہدہ علم کی صورت میں مرتب ہوتے ہیں بیٹا. اور علم سے مراد کسی بھی شے کا کیا تھا؟ جی جاننا، پہچاننا، سمجھانا یا سے متعلق معلومات حاصل کرنا. ان اشیاء میں بیٹا مادی اشیاء بھی شامل اور غیر مادی اشیاء بھی، جن کا تعلق کیا ہے؟ اس دنیا کی زندگی کے بجائے آخرت کی زندگی سے بھی ہے، جو انسان کی نظروں سے اوجھل ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. بیٹا اگر ہم مختلف ذرائع سے حاصل ہونے علم جو ہے شک اور قیاس پر مبنی ہو، تو ایسا علم انسان کو حقیقت سے آگاہ کرنے کے بجائے کیا کر دے گا؟ اس کو گمراہ کر دے گا نا. اس لحاظ سے علم کے ذرائع کی بڑی اہمیت ہے. انسان نے آج تک جو علم حاصل کیا ہے دراصل اس کو 5 ذریعوں سے ہم کرتے ہیں. وہ 5 ذریعے بیٹا کون سی ہے؟ حواس خمسہ ہے، عقل ہے، وجدان ہے، اسناد و روایات ہیں، وحی ہے. اگر ہم حواس خمسہ پہ بات کریں بیٹا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کے حصول کے 5 حواس دیے. کون سے بیٹا؟ جی دیکھنے کی حس، سننے کی حس، شاباش، سونگھنے کی حس، چھونے کی حس اور چکھنے کی حس. عزیز طلباء دیکھیں انسان ان 5 حواسوں کے مدد سے مادی اشیاء کا علم حاصل کرتا رہا ہے، اور ہمارے ذخیرہ علم کا بہت بڑا حصہ ان 5 قوتوں کی مدد سے حاصل شدہ علم ہے. سائنس اور جدید ٹیکنالوجی کا علم مشاہدے اور تجربات سے حاصل ہوتا ہے، جبکہ مشاہدہ اور تجربہ ان 5 حواسوں سے کیا جا سکتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں کس پہ بیٹا؟ حواس خمسہ پہ. اسلام بھی اس ذریعہ علم سے فائدہ اٹھانے پر زور دیتا ہے، اس لیے قرآن مجید میں جا بجا اس زمین پر چل پھر کر دیکھنے اور کائنات کا مشاہدہ کرنے پر زور دیا گیا ہے. البتہ اسلام یہ بات بھی واضح کرتا ہے کہ حواس کی مدد سے صرف مادی جو کائنات ہے کا علم حاصل ہو سکتا ہے، مادی کائنات کے علاوہ. اور اس پر سے آپ کہتے ہیں کہ اس سے پرے کی دنیا کے متعلق جو حواس کی مدد سے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا. نئے حالات و آلات کی مدد سے تجرباتی اور مشاہداتی علم میں تبدیلی آتی رہی ہے، اور آئندہ بھی اس کا امکان رہا ہے، تاہم اس ذریعہ علم کے افادے سے انکار نہیں کیا جا سکتا. آگے بیٹا ہے عقل. دیکھیں بیٹا علم کے حصول کا دوسرا ذریعہ انسانی عقل ہے. انسان جو ہے حواس خمسہ کی مدد سے جو معلومات حاصل کرتا ہے، عقل کے ذریعے ان معلومات کا تجزیہ کیا کرتا ہے؟ تجزیہ اور تعبیر کی جاتی ہے. اب تجربہ و مشاہدے سے حاصل شدہ بیٹا جو معلومات کو ترتیب دے کر ان پر کیا کیا جاتا ہے؟ غور و فکر کرنا ہوتا ہے، اور ان سے پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ نتائج اخذ کرتے ہیں. نتائج اخذ کرنا اصل میں کیا ہے؟ عقل کا کام ہے. بیٹا عقل نہ ہو تو یہ معلومات بیکار ہے. انسانی تاریخ میں عقل و علوم کو اہم مقام حاصل رہا ہے. اگر تعصبات سے بالا تر ہو کر درست حقائق پر غور و فکر کرنے کے لیے عقل مناسب طریقے سے استعمال کیا جائے تو صحیح نتائج تک پہنچنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. چنانچہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسلام میں اس ذریعہ علم کو مفید قرار دیا، اور قرآن کریم میں بار بار کائنات اور مظاہر کائنات کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے. آپ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس وجہ سے عقل کو مہیا کی جانے والی مہارت حواس خمسہ کی مدد سے حاصل ہوتی ہیں، جو ناقص بھی ہو سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ خود عقل بھی ٹھوکر کھا سکتی ہے، اور فراہم کردہ معلومات سے غلط نتیجہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے. تو ہم اس کو کس طرح بہت سی ایسی موجودات ہیں جو عقل کے دائرے میں نہیں آ سکتی، مثلا جیسے خدا ہے، فرشتے ہیں، جنت و دوزخ وغیرہ وغیرہ. جی آگے ہے بیٹا وجدان. اگر کسی مسئلے کا حل بغیر کسی غور و فکر، سوچ و بچار اور کوشش کے اچانک انسان کے ذہن میں آ جائے تو اس طرح ہونے والے علم کا ذریعہ کیا کہلاتا ہے؟ وجدان کہلاتا ہے. بعض اوقات انسان کئی سالوں تک مسئلے کا حل معلوم نہیں کر پاتا، مگر اچانک اس دل میں ایک روشنی سی پیدا ہوتی ہے نا، اور اس سے مسئلے کا حل معلوم ہو جاتا ہے. وجدان جو ہے بیٹا انسانی دل پر القاء ہونے کا نام ہے. سائنس کی بے شمار ایجادات اور نظریات اسی ذریعہ علم کا کرشمہ ہے. اگرچہ بیٹا یہ ذریعہ علم مفید ہے، انسانی تاریخ میں علم کے حصول میں مددگار ثابت ہوئے، مگر اس ذریعہ علم کے نتیجے میں امکانی علم حاصل ہوتا ہے جو صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے. جی آگے بیٹا کیا ہے؟ اسناد و روایات. عزیز طلباء علم کے حصول کا ایک ذریعہ آباء و اجداد کی طرف سے سینہ بہ سینہ یا کتب کی شکل میں وہ روایات ہیں جو ایک نسل سے دوسری نسل تک کیا ہوتی ہیں؟ منتقل ہوتی رہتی ہیں. اس طرح مختلف شعبہ علوم کے ماہرین کی آراء بطور سند بھی پیش کی جاتی ہے، اور عوام ان روایت و اسناد کو علم کے ذریعے کے طور پر استعمال کرتے ہیں. جی آگے ہے بیٹا وحی. بیٹا علم کے حصول کا سب سے معتبر اور یقینی ذریعہ جو کون سا ہے؟ وحی کا ہے. اللہ تعالیٰ حقیقی علم کا سرچشمہ ہے. اس کا علم ہر قسم کی خطا سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ذاتی علم میں سے ایسا علم جو انسانی ہدایات اور رہنمائی کے لیے درکار ہے، اپنے بندوں یعنی انبیاء علیہ السلام کو خصوصی طور سے
خصوصی ذریعے سے پہنچاتا ہے۔ یہ علم جو بیٹا آسمانی کتابوں کی صورت میں یا صحیفوں کی شکل میں موجود رہا ہے۔ تمام آسمانی کتابیں برحق ہے، البتہ ان میں سے صرف ایک کتاب محفوظ ہے، جو کون سی ہے بیٹا؟ جی قرآن مجید، جو کس پہ اتاری گئی؟ آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اس ذکر یعنی قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ عزیز البات، قرآن مجید میں انسان کے ہدایت کے لیے تمام اصول، حقائق اور احکام موجود ہیں، اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہی ہدایت کا واحد سرچشمہ ہے۔ اس کی تعلیمات میں ذرا بر شک کی گنجائش نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ بیٹا اگر دیکھا جائے، جو میں نے بات کی ہے، اسے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کے مختلف ذرائع ہیں اور ان تمام ذرائعوں سے کسی نہ کسی حد تک استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے صرف ایک ذریعہ علم یعنی وحی کی صحت قطعی اور حتمی ہے، باقی تمام ذرائع سے حاصل ہونے والا علم امکانی ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور درست بھی۔ اس لیے البتہ اسلام دیگر ذرائع علم میں سے کسی بھی ذریعہ علم کو مکمل طور پر رد نہیں کرتا، بلکہ وہ انہیں وحی کے تابع قرار دیتا ہے۔ ان تمام ذرائع سے حاصل کردہ علم کو وحی پر جانچا اور پرکھا جائے گا، اگر وحی کے مطابق ہوگا تو اسے قبول کیا جائے گا اور قابل اعتبار ہوگا، لیکن اگر وحی کے مخالف یا متصادم ہوگا تو اسے مسترد کر دیا جائے گا۔ جی عزیز طلبات، یہ الحمدللہ آج ہمارا پہلا پوائنٹ جو تھا نظریاتی بنیادیں، وہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔